شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی زندگی میں بہت سارے تعلقات اس کے جذبات کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. بالخصوص بیوی بچوں کے ساتھ تعلق بہت جذباتی تعلق ہوتا ہے. اس لیے انسان ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے. اتنا اسے ان کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اپنی تکلیف برداشت کر جاتا ہے، ان کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی. یہ محبت شرعی ہے. نبی اسلام نے کیا فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. تو یہ چیز شرعاً بہت اچھی ہے. کسی آدمی کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پیار ہو، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. جب وہ چیز حد سے بڑھ جاتی ہے تو نقصان دہ ہوتی ہے. بیوی کی محبت اتنی ہو کہ انسان شریعت کے حدود میں رہ کر اس سے تعلق رکھے. جب وہ تعلق غیر شرعی کاموں کے انسان کو مجبور کر دے تو وہ چیز مذموم ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو بیوی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رشوتیں لیتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، معلوم نہیں کون کون سے پاپڑ بیچتے ہیں، اولاد کا بہانہ بنا کر ناجائز مال کماتے ہیں. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ بیوی بچوں کا پیار اب اس کے لیے قابل اجر نہیں بلکہ مذمت ہے. قرآن مجید نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. بے شک تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ذرا ان سے سنبھل کے رہو. مقصد یہ بتانا تھا یہ محبت بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن اس محبت کی راہ میں اتنا نہ بہہ جانا کہ اللہ رب العزت کے حکم ٹوٹنے لگ جائیں. اس محبت کی راہ میں اتنا نہ بہہ جانا کہ میرے محبوب کی سنتیں چھوٹنے لگ جائیں. تو اس لیے نتیجہ یہی نکلا کہ اگر شرعی حدود کے اندر رہ کر یہ تعلقات ہیں تو یہ قابل اجر ہیں، اور اگر حدود سے نکل گئے تو قابل مذمت ہے. ہمارے پاس کسوٹی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کسوٹی ہے، وہ معیار ہے ہر چیز کو ناپنے کے لیے. ایک جگہ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اولاد اردو کا فتنہ نہیں ہوتی، عربی کا فتنہ ہوتی ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہی لفظ بس اوقات مختلف زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، معنی مختلف ہوتے ہیں. مثلاً ذلیل، اردو زبان میں ذلیل کا لفظ بہت ہی نیچے درجے کے بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ کمزور کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی بھی کمزور ہو اس کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، ایمان والوں کے لیے استعمال ہوا. لیکن اردو کے اندر یہ کمزور کے لیے نہیں، جو نیچا بندہ ہو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یوز ڈفرینٹ ہے اس کا. وہاں پر دلہ کا لفظ عربی زبان میں بہت کامن ہے. حج عمرہ پہ جائیں تو لوگوں نے اپنی شرطوں کے پیچھے دلہ کمپنی کا نام لکھا تھا. وہاں بھی یہ لفظ کوئی معلوم نہیں. جدہ میں ٹاور ہے، دلہ ٹاور، اور یہی اردو زبان والوں نے لفظ استعمال کر لو تو پتہ نہیں اس کا کیا ہی معنی ہے.
گالی کی طرح اس کو لیتے ہیں، کسی کو دلہ کہہ دیا، تو ایک ہی لفظ ہے مگر دونوں زبانوں میں. ہم 1985 میں جب واشنگٹن گئے تو سعودی عرب کے وہاں سفیر تھے، ان کا نام تھا بندر بن سلطان. اب ہم بیٹھ دیکھ کر سوچتے تھے کہ والد اس سے خوش تھے یا ناراض تھے، انہوں نے نام بندر رکھا. بڑا سوچا، بالآخر ڈکشنری کی طرف رجوع کیا تو پتہ چلا کہ عربی زبان میں بندر خوبصورت انسان کو کہتے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ یہ اردو کے بندر نہیں، عربی کے بندر ہیں. تو اسی طرح اولاد اردو کا فتنہ نہیں ہوتی، عربی کا فتنہ. عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، اور اردو زبان میں فتنہ کہتے ہیں فساد مچانے والے کو. تو معنی میں بڑا فرق ہے. چنانچہ ایک عالم تو ان کے گھر میں جھگڑا رہتا تھا، بالآخر ہمیں سلجھانا پڑا، اور جھگڑا یہ تھا کہ وہ بچوں کو فتنہ کہہ دیتے، اور بیوی کہتی تھی دیکھ پڑھے لکھے ہیں، اولاد کو فتنہ کہتے ہیں. ہمیں جب پتہ چلا اور مسئلہ ہمارے سامنے پیش ہوا تو پھر ہم نے ان کی اہلیہ کو سمجھایا کہ آپ بھی ٹھیک کہتی ہیں اور وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. آپ اسے اردو زبان کے معنی میں سمجھ رہی ہیں، وہ اسے عربی زبان کے معنی میں کہہ رہے ہیں کہ اولاد آزمائش ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے اولاد سے، اور اس پیار میں انسان معلوم نہیں کیا کہہ جاتا ہے. تو تب جا کے یہ جھگڑا درست ہوا. تو اس لیے ایک لفظ دوسری زبان میں استعمال کیا جائے تو معنی کچھ اور ہوتی. تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے. کیا مطلب؟ آزمائش ہے. اولاد کی آزمائش ایسے کہ پیاری ہوتی ہے. اب بچہ ایسی عمر کو پہنچ گیا کہ نماز پڑھنا ہے، لیکن اس کو باپ ایک دفعہ جگاتا ہے، بار بار نہیں جگاتا. محبت کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہوگی اور گناہ کر رہا ہے، تو محبت کی وجہ سے گناہ کمانا پڑا. اب بالغ ہو گیا، نہیں نماز پڑھتا، باپ 2-4 دفعہ کہہ دیتا ہے لیکن بار بار نہیں کہتا. محبت کی وجہ سے یہ مجبور ہے محبت کے ہاتھوں، مگر اس کے فرض ٹوٹ رہے ہیں اور باپ اس جرم میں ساتھ شریک ہو رہا ہے. تو یہ محبت ایسی عجیب ہے. بیوی کو کئی باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ آزمائش ہے انسان کے لیے. تو شریعت نے محبت رکھنے کا بھی حکم دیا، لیکن اس کی ایک حد متعین کر دی، اور وہ شریعت ہے. چنانچہ ہم سب اپنا تعلق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شرعی حدود کے اندر رکھیں. یہ بھی زاویہ ہے انسان کی زندگی کا، بیوی بچوں کے ساتھ محبت کا ہونا. کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ دین میں جب آگے بڑھتے ہیں نا تو بیوی بچوں سے ان کے برتاؤ بہت ہی نامناسب ہو جاتے ہیں، بہت ہی نامناسب. یہ چیز بہت ہی غلط ہے. جو دیندار بن جائے اس کو تو چاہیے کہ بیوی بچوں پر اور مہربان ہو جائے. ایسا نہ بنے کہ ان کی بیویاں ان کی دینداری سے توبہ کریں کہ ایسی دینداری سے اللہ کی بنا. ایسا نہ بنے. ایک صاحب ہمارے دوست تھے، بیرون ملک کی بات ہے، اہل کتاب میں شادی کر گئے تھے. نام اہل کتاب کو ہوتا ہے، حقیقت میں کسی جنگلی کی محبت ہوتی ہے. ابھی میں نے اہل کتاب کی شادی کر لی. ہم سمجھ گئے ٹھیک ہے، جو کتاب آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ کو مل گئی. اب وہ ایک دن حاضر ہوئی کہ میں اور میری بیوی ہم دونوں وقت لے کے آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے. ان کی بیوی نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. اس نے اسلام کے بارے میں کچھ سوال پوچھے.
10-15 منٹ اس کے جواب دیے، وہ مطمئن ہو گئی، کہنے لگی اسلام سے میں بہت سیٹسفائی ہوں۔ میں نے پوچھا خدا کی بندی پھر آپ مسلمان بن کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگی اس بندے سے پوچھو، اس کی وجہ سے نہیں بن گئی۔ منہ پہ بیٹھ کے کہنے لگی، نام اس کا عبداللہ اور کام اس کے شیطانوں والے، نام مسلمانوں والا اور کام شیطانوں والا۔ کہنے لگے اس کی وجہ سے نہیں بن گئی، سیدھا جس سے یہ ہو گیا اس سے میں کلمہ پڑھ لوں گی۔ اب بتائیے وہ بندہ اپنی بیوی کے دین میں آنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور اصل رکاوٹ کیا تھی؟ طبیعت کا کیا تھا؟ خود کا بہت تھا، ذرا سی بات پہ ایسے غصے ہو جاتا اور بیوی کو ایسی گالیاں دیتا اور اس کا مس بہیو کرتا کہ اللہ کی پناہ۔ وہ کہتی تھی کہ انسان ہے، یہ تو جانور ہے، وہ ابھی چھوٹی سی بات پہ ٹریگر ہو جائے اور قابو میں نہ رہے اور برتن توڑنے پہ آ جائے اور مارنے پہ آ جائے اور خوب خار نظر آئے، اس کو انسان کون دے گا؟ اس کو تو حیوان کہیں گے۔ تو ایسا بھی انسان دیندار نہ بنے کہ اس کی دینداری کو دیکھ کر لوگ دین میں آنے سے رک جائیں، ایسا نہ کرے۔ اس دین کی لاج رکھے، اتنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ وہ خوشی کے ساتھ دین میں داخل ہو جائیں، وہ اس کو مثال سمجھے۔ اس لیے ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، عالم ہے، سمجھدار ہے، لیکن بیوی سستی کر جاتی ہے۔ اب بیوی کو ایک کسا نماز کے لیے اٹھایا، اٹھو، تھکی ہوئی تھی نہیں تھی، عادت ہے مدتوں سے، پہلے کبھی ٹوکا نہیں، اب 30 صاحب سے بیٹھ ہوئے، کچھ خود جاگے، اب چاہتے ہیں بیوی ابھی جاگ جائے۔ وہ اتنے سال کی سوئی ہوئی ہے، وہ کیسے جاگے گی؟ ٹائم لگے گا۔ تو صبح جگائیں گے ایک دفعہ، وہ نہیں جاگی، سوئی پڑی ہے، شرم نہیں آتی، مردار، حرام کھاتی ہے۔ اب اس قسم کے الفاظ کو کہنا شروع کر دیں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بھی آگے سے ضد کرے گی، تو کام الٹا بگڑے گا۔ اس لیے جو لوگ دینی وضاحت کو اختیار کریں ان کو چاہیے اس کی لاج رکھیں، ایسی لاج رکھیں کہ بچے اور بیوی وہ خوشی محسوس کریں کہ ہمارے ابو دیندار ہیں۔ ورنہ ہم نے دیکھا اولاد کو کہتے ہیں جی اگر دینداری ایسی ہے جیسے ابو ہیں ہمارے تو ہم اس سے باز آئے، اور ہوتی پرسنل کمزوریاں ہیں، دین کی کمزوری اس میں کوئی نہیں، مگر وہ کیونکہ گھر والے ہوتے ہیں، بھگت رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ ہیں۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے۔ نبی اسلام نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کا برتاؤ اتنا اچھا تھا اہل خانہ کے ساتھ۔ ایک حدیث کے پاس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ یہ محبت پیار کی زندگی گزارے، اور ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس مرتبہ آپ گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پی رہی تھی پیالے میں، آپ نے دور سے دیکھا تو فرمایا حمیرہ، نام تھا عائشہ، نبی علیہ السلام محبت سے ان کو حمیرہ فرماتے تھے، حمیرہ یہ محبت کا نام رکھا ہوا تھا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر خاوند کو چاہیے اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جو اسے بھی پسند ہو اسے بھی پسند ہو۔ یہ ٹوکن ہوتا ہے، یہ سمبل آف لو ہوتا ہے، اور جب اس نام سے بندہ پکارتا ہے
تو بیوی کلوزنس فیل کرتی ہے، وارمنس فیل کرتی ہے ریلیشن شپ کی. اور یہ سنت ہے. جیسے کچھ لوگ بیوی کہہ دیتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، بیوی کہہ دیتے ہیں، جب اس کا نام ہی کہنے کی عادت پڑ گئی، کوئی نہ کوئی ایک نام ایسا ہو کہ جس سے اس کو میسج ملے. تو نبی اسلام نے فرمایا حمیرہ. چنانچہ ایک مرتبہ نبی اسلام تشریف فرما سے آپ نے دیکھا، فرمایا حمیرہ تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو. یہ نبی اسلام نے فرمایا اپنی اہلیہ سے، حمیرہ تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو. تو وہ مسکرائی اور مسکرا کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی مگر آپ تو مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں. نبی صاحب مسکرائے فرمان لگے تیرا جواب میرے جواب سے بہتر ہے. اب یہ میاں بیوی کی محبت کی باتیں ہیں. تو نبی علیہ السلام کے دل میں جتنی خشیت تھی ہم تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کا تعلق تھا، پیار کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا. اور یہ چیز اہم مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ پانی پی رہی ہے تو دور سے فرمایا حمیرہ میرے لیے کچھ پانی بچا دینا. اب آپ رحمت اللہ علیہ نے سید الاولین والآخرین نے آپ اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیئیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ کا بچا ہوا پانی وہ پیتی، مگر محبت دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حمیرہ کچھ پانی بچا دینا. چنانچہ انہوں نے پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، انہوں نے پیالہ حاضر کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ پانی پینے لگے تو آپ رک گئے، اور رکنے کے بعد آپ نے سوال پوچھا حمیرہ تو نے کہاں سے لگ لگا کے پانی پیا تھا، کس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اسی جگہ خود اپنے مبارک لب لگا کر پانی نوش فرمایا. اب اگر خامد بیوی کو ایسی محبت دے گا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر آباد نہیں کرے گی. سیدہ صدیقہ جنابہ کی ایک عادت کی حدیث ہے، روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر تشریف لاتے تھے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ، ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے. اور ہم گھر میں آتے ہیں دیوریاں چڑھی ہوتی ہیں. ہمارے تعلق والے تھے کراچی میں، ایک مرتبہ میاں بیوی دونوں آئے، کہنے لگے جی شادی کو 4 سال ہو گئے، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپس میں ہمارا گزارا مشکل ہے. کیونکہ دونوں بیٹھے ہیں آپ سے تو حاضر کیے ہوئے کہ آپ سے اجازت بھی لے لیں نصیحت بھی لے لیں، آپ ناراض بھی نہ ہو کہ بتایا نہیں. میاں کہنے لگا کہ ہم نے آپس میں ڈسکس کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گزارا مشکل ہے. اب آ کے انہوں نے کچھ باتیں تو بتائیں، تو پیروں کا کام ہوتا ہے ریڈ ان بٹوین دی لائن. کچھ تو وہ بتاتے ہیں اور کچھ ان کو پڑھنا پڑتا ہے کہ اندر کی بات کیا ہے. تو پتہ چل گیا کہ بھائی اصل وجہ یہ کہ خاوند کا کاروبار کچھ ان دنوں ذرا مشکل تو بنا ہوا ہے، اور جو بیچارے جب گھر آتے ہیں تو وہی تفکرات وہی سوچیں اور وہی کاموں میں لگے ہوتے ہیں. اب بیوی بیچاری 4 سال سے کھانا کھاتی ہے جب یہ گھر آتے ہیں، اور یہ آتے ہیں تو موڈ بنا ہوتا ہے، تو پھر گھر میں محبتیں کیا ہوں گی.
تو میں نے ان دونوں کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو بات آپ نے کی اس کے لیے 6 مہینے انتظار کریں. کہنے لگے جی بہت اچھا. میں نے کہا مگر خاوند وعدہ کرے کہ وہ ایک کام کرے گا. اس نے کہا جی حضرت میں کروں گا. میں نے کہا وعدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر آئیں گے اپنی اہلیہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. اب ان کو یہ چھوٹی سی بات نظر آئی. کہنے لگا جی حضرت بہت اچھا, اور اس بات کی حقیقت کو نہ پا سکا. اب بتائیں کہ جب بیوی انتظار میں ہے کھانے کے لیے اور وہ دروازہ کھولتی ہے اور خاوند اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو بہاریں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اب جناب 6 مہینے تو کیا 1 مہینے کے بعد فون آیا, حضرت جتنی محبت کی زندگی اب ہم گزار رہے ہیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اب بتائیے ایک مسکراہٹ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کی زندگی تلف ہو گئی. جہاں ہم نبی اسلام کی سنت کو چھوڑتے ہیں وہی نقصان اٹھاتے ہیں. تو بیوی بچوں کے ساتھ محبت و پیار کا ہونا یہ شرعن مطلوب ہے, تاہم اس کی ایک حد ہے, اور حد یہ ہے کہ اس محبت کی وجہ سے انسان اللہ کے احکام کو نہ توڑے. بچوں کی محبت میں آ کر انسان دین کے احکام کو نہ توڑے. جی بچے جی ضد کر رہے تھے ٹی وی لے کے لیں. اب بچوں کی ایسی ضد تو اچھی نہیں ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. نام بچوں کا لینا اور دلی مراد اپنی پوری کرنا. اور یہ ہنٹائے میں جا کے دیکھ آتے تھے تو ہم نے کہا اس سے تو بہتر ہے اپنے گھر میں ہی رکھ لیں. فر من المطر قام تحت المیزار, بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. بنا قصرن وہدم مصرن, محل بنا دیا شہر اجاڑ دیا. تو ایسا کام کر ڈالا. تو ایسے باتیں نہیں مطلوب. اس لیے یقین میں رکھیے کہ ان محبتوں کی ایک حد ہے, اور وہ حد کیا ہے کہ یہ سب محبتیں اللہ رب العزت کی محبت کے نیچے نہیں چاہیے. قرآنی فیصلہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر ان تمام چیزوں کی محبت, اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت سے زیادہ بڑھ گئی پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تم پر اپنے عذاب کا کوڑا پھینکے گا. کیونکہ تمام محبتیں اللہ کی محبت کے نیچے, اس چھتری کے نیچے. چھتری ہٹی یہ محبتیں ناجائز ہو جائیں گی. تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ محبتیں ٹھیک ہیں, لیکن جب اللہ کے راستے میں یہ رکاوٹ بننے لگ جائیں پھر تمہیں چاہیے کہ ان محبتوں کو پاؤں کے نیچے ڈالو, قدم آگے بڑھاؤ, تمہاری منزل کوئی اور ہے. ایک محبت انسانوں کے آپس کے درمیان نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے, جس کو شریعت میں حرام کہا گیا. اس تعلق اس محبت کا تعلق شہوت کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے یہ محبت کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہ نفسانیت ہے, وہ شیطانیت ہے, وہ انسان کے اندر کی گندگی ہے. وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ خلاف شرع تعلقات دوسروں کے ساتھ بنائے.
یہ شکل پسند آ گئی، وہ شکل پسند آ گئی، اب ہر ٹھپا مختلف ہے. جس کو دیکھو گے وہ ہر ٹھپا دوسرے سے مختلف ہوگا، تو کس کس کو پسند کرو گے؟ تو شریعت نے کہہ دیا کہ جو چیز حلال ہے اس سے تمہاری محبت ہے، اور جس چیز کو منع کر دیا اب تم آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. میک دی ایون ان دی بڈ، شروع میں اس برائی کو دبا دو، آنکھ ہی مت اٹھاؤ. لیکن کئی مرتبہ انسان ایسے تعلقات میں پھنس جاتا ہے، بلکہ سچ کہوں ایسے تعلقات میں دھنس جاتا ہے. پھنسنے اور دھنسنے میں فرق ہوتا ہے. پھنسا ہوا بندہ خود زور لگائے تو نکل آتا ہے، پھنسا ہوا بندہ خود اس سے ہی چلتا تھا. وہ جتنا زور لگاتے ہیں اور دھنستا ہے. اب اس کو کوئی نکالنے والا چاہیے. تو اللہ والے ایسے موقع پہ کام آتے ہیں. جو دھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں سے نکالنے کے لیے پھر بھی اللہ والے کام آتے ہیں. یہ پھر دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے حضور، معافیاں مانگتے ہیں، روتے ہیں، ان کو توجہات دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور دل آخر اس بندے کے اس دلدل سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو وہ دھسا ہوا بندہ نکل آتا ہے. بہرحال ان شہوانی محبتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کریں. یہ وہ چیز ہے جو جنون کی حد تک بندے کو ہو جاتی ہے. جنون، پاگل ہو جاتے ہیں نا، جیسے بندہ ایسے پاگل ہوتا ہے. عرب میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا قیس. اس کو کسی خاتون سے تعلق ہو گیا، گو تھی وہ رات کی طرح کالی، اور ماں باپ نے نام اس کا لیلا رکھ دیا تھا. اس کو تعلق ہو گیا. اس تعلق میں ایسا دیوانہ کہ نہ پوچھو. سیدنا حسن لانو کا زمانہ ہے، اور سیدنا حسن لانو اور سیدنا امیر معاویہ لانو کی آپس میں صلح ہوئی. فئتین عظیمتین حدیث پاک میں جو آیا. اور حسن اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ لانو کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا. اگلے دن جا رہے تھے تو آگے سے یہ قیس کہتے ہیں عقل مند کو، یہ قیس صاحب مل گئے. سلام دعا ہوئی. حسن اللہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، اچھا ہوا نا کہ میں نے حکومت انہیں کے سپرد کر دی جو اس کے زیادہ اہل تھے. تو جب انہوں نے فرمایا تو یہ آگے سے گم تم، انہوں نے پوچھا جواب نہیں دیتے. میں نے حکومت انہیں کے سپرد کر دی جن کو سجتی تھی. کہنے لگے جی سچی بات تو یہ ہے حکومت لیلا کو سجتی ہے. تو میں ان کا مجنون پاگل ہے. اس وقت سے اس کا نام مجنون پڑ گیا. تو لیلا اور مجنون کا جو واقعہ مشہور ہے، اصل میں یہ قیس تھا، اور مجنون اس کا نام پڑ گیا کیونکہ سیدنا حسن اللہ نے اس کو مجنون کہہ دیا. تو یہ جنون کی حد تک تعلق ہوتا ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا بندے کو، بے حال ہوتا ہے. چنانچہ اس کے والد نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میری بڑی بدنامی ہو گئی، چل بیت اللہ شریف تجھے لے جاتا ہوں اور چل اس تعلق پہ توبہ کر. اب بیچارہ والد کے ساتھ پہنچ گیا وہاں مقام ابراہیم سے. وہاں کھڑے ہو کے والد نے اسے کہا کہ دعا کر کہ اللہ میں لیلا کی محبت سے توبہ کرتا ہوں. تو اس نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کرنے لگا، الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. سب گناہوں سے توبہ کر لی، اللہ لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. اب جب اس نے یہ کہا تو اس کے والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا. اب جب والد نے غصے کی طرف دیکھا تو دوسری دعا مانگتا ہے، الہی لا تسلبنی حبها ابدا. اے اللہ اس کی محبت کبھی بھی میرے دل سے سلب نہ کرنا. وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ.
اور جو بندہ اس پر آمین کہہ دے اس کی بھی مغفرت کر دینا. تو یہ ایسا تعلق ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوچا کہ بھائی بڑا نام سنا ہے، دیکھیں تو صحیح کہ وہ کون ہے حور پری کہ جس کی مجنون کے ساتھ باقی اتنی مشہور ہے. اس نے دیکھا تو ماشاء اللہ عام عورتوں سے بھی گئی گزری. تو اس نے اسے کہہ دیا اب دیگر خوبات افزوں میں تھی. یہ خاتون کیا بات ہے، دوسری حسیناؤں سے تو کوئی بڑی تو نہیں ہے. گفت خامش کیوں تو مجنو دیکھتی. کہنے لگی چپ ہوگا اس لیے کہ تو مجنو نہیں ہے. مجھے مجنو کی نظر سے دیکھے گا تو ساری دنیا سے زیادہ حسین میں نظر آؤں گی. تو یہ جنون ہوتا ہے جیسے کہ اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو پاگل پنا کہتے ہیں. اب یہ پاگل پنا ہو جاتے ہیں تو بندہ بس میں نہیں ہوتا. اور اس کے واقعات بہت ہی زیادہ ہیں. یہاں تک اس کا تعلق تھا کتے کو بیٹھا چوم رہا. کسی نے تو کتے کو کہتے ہیں ہاں تو پیار سے ہو کے آیا ہے جہاں لیلا رہتی ہے، کتے کو چوم رہا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی، جن میں مخلوق کی محبت دل میں آ جاتی ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ صحابہ ویسے بڑے ہی عجیب تھے، عظیم تھے، اتنے مزے کے سوال پوچھتے تھے کہ دل خوش ہو جاتا ہے. ہمارے لیے آسانی ہو گئی بات کو سمجھنے میں. تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی، یہ جو لوگوں کو تعلق ہو جاتا ہے وہ تو کھڑے نہ اٹھتے، سنتے تھے ایسی باتیں تو حیران ہوتے تھے، تو یہ جو لوگوں کو تعلق ہو جاتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحر اللیالی و ارسال اللآلی. لآلی لؤلؤ سے ہے موتی، کہ انسان راتوں کو جاگتا ہے اور موتی بہاتا ہے. یہ نبی اسلام کا الفاظ ہے کہ اس کا دل اس کے بس میں نہیں ہوتا. یہ تعلق اس کو اتنا مجبور کر دیتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی اور آنکھوں سے موتی بہاتا ہے. سحر اللیالی و ارسال اللآلی. تو یہ آدمی کی حالت ہو جاتی ہے. اب ان مصیبتوں پہ انسان کیسے بچے؟ شریعت کا حسن جمال دیکھیے، اس کا پہلی واسطہ ہوگا. دیکھیں پہلی شریعتوں کی بنسبت دین اسلام کو جو مکمل شریعت کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شریعت میں جس کام کو روکنا تھا اس کی مبادیات کو بھی روک دیا. مثلاً شرک سے روکنا تھا تو شرک ہوتا ہے جب انسان بت بناتا ہے، تو شریعت نے تصویر بنانے سے بھی روک دیا کہ یہ ابتدا ہے اور وہ انتہا ہے. تو ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس منزل پہ جانے سے روکنا تھا اس منزل پہ پہلا قدم اٹھانے سے بھی روک دیا. لوگ کہتے ہیں نا جی جس راستے پہ جانا نہیں اس کا فاصلہ کیا پوچھنا. تو شریعت کا یہی دستور بھائی کہ تم نے اس راستے پہ چلنا نہیں، تم راستہ سے پوچھتے ہو. جب شرک سے منع کر دیا، بتوں کو بنانے سے منع کر دیا، تو پھر اس کی ابتدا ہوتی ہے تصویروں سے. شریعت نے تصویروں کو بنانے سے بھی منع کر دیا. شریعت نے منع کرنا تھا بنا سے، مگر یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا. فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا سے قریب بھی نہ جانا. اور قریب نہ جانے کا کیا مطلب؟ کہ کسی اجنبیہ نامحرم کے ساتھ تنہائی کے اندر اکیلے بھی نہ بیٹھنا، گفتگو بھی نہ کرنا. کہ یہ ابتدا ہے. جب ابتدا سے ہی روک دیں گے تو آگے آج گاڑی نہیں چلے گی. یہ اصول یاد رکھیں.
سب سے پہلا کام اجنبیہ کے ساتھ بات کرنا، قرآنی فیصلہ، قرآن عظیم الشان. اس لیے شریعت کا حکم دیتی ہے کہ عورتوں کو حکم دیا کہ اگر تم غیر محرم سے کسی وقت ضرورت کی وجہ سے بات کرو فلا تخضعن بالقول، تم اپنے لہجے میں نرمی نہ رکھو، لہجے میں ذرا سختی رکھو، نپے تلے الفاظ بولو، ایسے الفاظ کہ اگلے بندے کو اگلی بات پوچھنے کا حوصلہ نہ ہو. وہ جو بات پوچھنی ہے آدھی پوچھے اور بند کر دے، اس کو جواب ایسا دے. یہی نہیں کہ آپ سے بدتمیزی کرو. فرمایا فلا تخضعن بالقول. اور یہی ساری بات جو ہے وہ آ کر سمٹتی ہے کہ گناہ کا راستہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں عورت نے غیر محرم سے بات کی اور نرم لہجے میں بات کی. اب یہ نرم لہجہ یہ پہلا قدم ہے گناہ کی طرف. شریعت نے اس کو بھی منع کر دیا، شریعت کا حکم دیتی ہے. یعنی شیطان جن ناکوں سے گزر سکتا تھا شیطان نے وہ سب راستے، شریعت نے سب راستے بند کر. تو جو انسان شریعت پر چلے گا وہ گویا شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے گا. اور آج تو اللہ بچائے کزنوں سے بات کرنا، اجنبی عورتوں سے بات کرنا، اس کے نوجوان مواقع ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں صرف بات ہی کرتا ہوں. یہ بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. اور اس پہ جلسی سے تیل کا کام سیل فون نے کر دیا. اور آج کل کے ماں باپ بچے اور بچیوں کو خود خرید کر دیتے ہیں. میں کئی ملکوں میں سے ہو کے آتا ہوں، بعض ملکوں کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو خود خرید کے دیتے ہیں، وہ ہر وقت ساتھ رکھتی ہیں. اس لیے میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس سیل فون نہیں، تمہارے پاس ہیل فون ہے. اٹس ناٹ اے سیل فون، اٹس اے ہیل فون. دو وقت سے بات ہو رہی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور جس بچے اور بچی نے یہ سمجھا کہ ہم تو صرف بات کرتے ہیں، بات کی حد تک اس سے دھوکہ کھایا. کیوں؟ کہ جب بات بے تکلف ہونے لگ جائے گی تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے گی. اس کی دلیل قرآن پاک سے 1,24,000 انبیاء گزرے. 1,24,000 انبیاء کرام میں سے صرف ایک نبی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا اے اللہ رب ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور کسی نے نہیں کہا، ایک نے کہا. اور ایک بھی کون تھے؟ موسیٰ کلیم اللہ، باتیں کرتے تھے. تو جن کو باتیں کرنے کا موقع ملا دیکھنے کا بھی دل نہیں کر دیا. بات سمجھے؟ تو قرآن سے دلیل مل رہی ہے جہاں بات شروع ہوئی دیکھنے کا قدم لازمی اٹھے گا. اور جب دیکھیں گے تو پھر تیسرا قدم بھی اٹھے گا. نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہے تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. تو وہ حجاب اترتے ہیں. اس لیے شریعت نے پہلے قدم سے روکا، بات ہی نہ کرو. اور اگر موقع ہو فلا تخضعن بالقول، اپنے لہجے میں سختی رکھو. حسن دیکھو شریعت کا، قربان جائیں شریعت پر کہ اس نے ہمیں ہر طرف سے بتا دیا. چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ارشاد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکیٰ لہم واللہ خبیر بما یصنعون.
اب اس آیت پہ ذرا غور کر لیجیے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ تو یہی ہے کہ اے محبوب ایمان والوں سے فرما دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے پاکیزگی کے لیے اچھا ہے اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. لیکن اس آیت کے اندر کچھ معارف ہیں. اب ذرا توجہ کیجیے گا. اس آیت کو شروع کہاں سے کیا؟ قل سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو واسطہ بنایا. نبی علیہ السلام کو واسطہ بنایا. ڈائریکٹ حکم پاس نہیں کیا جیسے روزے کا حکم ڈائریکٹ دیا تھا. یہ حکم ڈائریکٹ نہیں دیا جا رہا. نبی علیہ السلام کو واسطہ بنایا جا رہا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اے میرے محبوب جب میرے احکام آپ پہنچائیں گے، آپ کے منہ مبارک سے یہ سنیں گے تو یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو یہ ابھی چھوٹا ہے، اور اگر اسے ڈائریکٹ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ گیا تو یہ اور اونچی بات ہے. تو اللہ رب العزت نے امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے اس حکم کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ سے دلوایا، اس لیے کہ اگر محبوب حکم میرا پاس آن کریں گے پھر بھی یہ کوتاہی کر گئے تو میں ان کے اوپر اپنی رحمت کے ساتھ معافی کا معاملہ کر دوں گا. لیکن اگر حکم بھی میں نے دیا اور توڑا بھی میرے حکم کو تو پھر میری رحمت کے کیسے مستحق ہوں گے؟ تو اس لیے توڑنے کے ذریعے حکم پہنچایا. جیسے والد میں کوئی بات کہنی ہوتی ہے نا تو کئی مرتبہ دیکھتا ہے سچویشن کو تو کہتا ہے بیوی کو کہ آپ ہی بیٹے کو کہہ دیں. حکمت ہوتی ہے اس میں. تو اس آیت کو کل کے ساتھ شروع کرنے میں بھی حکمت ہے، پہلی بات. دوسری بات للمؤمنین، یہاں لبنی آدم کا نہیں تھا. کل ناس بھی کہہ سکتے تھے، انسانوں کو کہہ دیں، بنی آدم سے کہہ دیں نہیں. کن کا لفظ استعمال ہوا؟ للمؤمنین، ایمان والوں کو. کیا مطلب کہ ایمان والوں یہ کفار تو ہے ہی جہنمی، ان کو اس بات سے کہنے کا فائدہ ہی کیا، اور تم تو ہو ہی جنتی. اور جنت میں جانے والوں ہم تمہیں ایک حکم دے رہے ہیں اس توقع پر کہ تم اس حکم کو جلدی پورا کر لو گے. تو ایمان والوں کا لفظ لیا. الناس کی تعمیر نہیں کی، بنی آدم کی تعمیر نہیں کی. اگر کرتے تو پھر خطاب عام ہو جاتا. یہاں ایمان والوں کو تکلیف ان کو نام لے کر کہہ دیا قل للمؤمنین، فرما دیجیے ایمان والوں سے کہ ان پہ توقع زیادہ ہے، یہ جنتی ہیں، یہ کوئی کام ایسا نہ کریں جو ان کو جنت سے محروم کر کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. تو ایمان والوں کو جہاں مخصوص کر دیا یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ایسا کام ہے ایمان والوں تم جنتی ہو، ایسا نہ ہو جنت کی بجائے اس کام کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑ جائے. پھر من ابصارہم، اگر من کا لفظ استعمال نہ فرماتے تو پھر ویسے ہی ہر چیز سے آنکھ بند کرنی پڑ جاتی. تو من میں کچھ چیزوں کو نکال لیا، تبعی دیا، 5 چیزیں اس میں شامل. تو معلوم ہوا کہ جو چیزیں حرام ہیں فقط ان سے آنکھ بند کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں حلال ہیں انسان ان کو آپ بالکل دیکھ سکتا ہے. تو مستقل آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دے رہے. جو حرام چیزیں ہیں ان سے انسان کو اپنی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اور پھر عادت نہیں ہو سکے. اور یہ بات بالکل پکی ہے.
مرزا جلیل ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس کی نگاہ اس کے قابو میں نہیں اس کا دل اس کے قابو میں نہیں، اور جس کا دل اس کے قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ اس کے قابو میں نہیں۔ وَيَحْسَبُوا فُرُوجَهُمْ، اور یہ فرمایا کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ تمہیں سزا نہیں دی جا رہی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، انہی کے فائدے کے لیے اس بات کی جا رہی ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اس آیت میں خبیر کا لفظ استعمال کیا، بصیر کا نہیں استعمال کیا۔ بصیر میں بصارت دیکھنا غالب ہوتا ہے اور خبیر میں جاننا غالب ہوتا ہے۔ اے بندو یہ وہ معاملات ہیں جس میں تمہارے دلوں کی نیت کا دخل ہے، اس لیے وہ پروردگار تمہیں حکم دے رہا ہے جو تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، فقط دیکھنے کی بات نہیں۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے دینے آئے، تو دینے آ سب کو جانتا ہے۔ اور بیمار یسعون بھی نہیں کہا، یہ مزے کی بات یسعون صنعت سے ہے، اور صنعت کسی چیز کو گھر کے بنانے کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ معلوم ہوا یہ جو نگاہیں ڈالتے ہیں یہ کچھ نہ کچھ منصوبے بنا کے ڈالتے ہیں، اس لیے یسعون کی بجائے یسعون کا لفظ استعمال کرنا ہے کہ اس کے پیچھے تمہارے کرتوت ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ حدیث کے پاس میں آتا ہے من نظر الی امرأۃ اجنبیۃ، جس نے نظر کی کسی اجنبی غیر محرم عورت کی طرف، صرف فی عینہ آنفہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، اور ایک حدیث کے پاس میں اس کی آنکھ میں قیامت کے دن انگارے ڈالے جائیں گے۔ تو ایک میں ہے پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے، ایک میں ہے آگ ڈالیں گے، اور ایک میں ہے کہ فرشتے سلاخیں ہوں گی لوہے کی وہ ڈالیں گے۔ تو محدثین نے تینوں کو جمع کر لیا، وہ فرماتے ہیں کسی کو یہ عذاب ہوگا، کسی کو یہ عذاب ہوگا، کسی کو یہ عذاب ہوگا۔ تو تینوں عذاب بھی ہو سکتے ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا من نظر نظرۃ واحدۃ ما نہى اللہ عنہ ادخل فی النار 40 خریفہ، جس بندے نے ایک نگاہ ڈالی اس جگہ پر جس پر ڈالنے سے اس کو منع کیا گیا تھا، اس ایک نظر کے بدلے میں جہنم میں اس کو 40 سال تک جلنا پڑے گا، ہر نظر کے بدلے 40 سال جہنم میں۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا النظر بالشہوۃ سہم مسمومۃ من سہام ابلیس، یہ جو شہوت کی نظر ہوتی ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے زہر سے بجھا ہوا ایک تیر ہوتا ہے، یہ زہر والا تیر ہوتا ہے جو بندے کے دل سے آگے لگتا ہے اور بندے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف فرماتے تھے العین عین المعاصی، العین سے مراد آنکھ، کہ آنکھ جو ہے نا عین المعاصی یہ گناہوں کا چشمہ ہے، العین عین المعاصی آنکھ گناہوں کا چشمہ ہے، سب گناہ جنم یہاں سے لیتے ہیں۔ بعد میں فرمایا النظر اساس الذنوب، کہ نظر جو انسان ڈالتا ہے یہ گناہوں کی بنیاد ہے۔ ایک صحابی نوجوان حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی من نجات، اے اللہ کے نبی ہم نوجوانوں کے لیے نجات کس میں ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا احفظ عینک، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر۔ تو نوجوانوں کے لیے نجات اس میں ہے کہ یہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اچھا اس میں کئی مرتبہ کچھ سوچتے ہیں میں دیکھتا تو میرے اوپر اثر کوئی نہیں ہوتا، میں دیکھتا تو ہوں، شیطان ہے نا وہ مختلف طریقوں سے کٹنے پر آتا ہے، کہتے نہیں میں دیکھتا تو میرے اوپر اثر کوئی نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید سے
مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ تو جب قرآن فرما رہا ہے تو معلوم ہوا کہ جو کہتا ہے کہ میرے دل سے کوئی اثر نہیں ہوتا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت بھی کہتی ہے کہ ہم سے تو اثر ہی نہیں ہوتا تو وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ قلوبکم وقلوبہن دونوں کا صیغہ استعمال کیا، تو مردوں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے اور عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، آپ فرما دیجیے کہ میرے رب نے فواحش یعنی فحش کاموں کو حرام فرما دیا جو ظاہر میں ہے یا باطن میں ہے۔ علماء نے لکھا ظاہر میں ہے یعنی زنا کرنا، اور باطن میں ہے یعنی پوشیدہ طور پر اپنی شہوت کو پورا کرنا، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور ایک اور نقطہ بھی ہے یہاں ہی کہ عباد الرحمان سے اللہ تعالیٰ نے جہاں بات چلائی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں کی بات کرتے کرتے آگے اللہ یعنی ان رحمان کے بندوں کے علاوہ بندوں کی بات کرتے ہوئے پھر جناب سے جو کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ ذرا رسول پڑھ کے دیکھنا، تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا کہ اسلوب قرآن بتا رہا ہے کہ جو بتانا چاہتے ہیں کہ جو زناکار ہوتے ہیں وہ رحمان کے بندے نہیں ہوا کرتے، وہ شیطان کے بندے ہوا کرتے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلوب ایسا بتائیں کہ جس سے پتہ چلے کہ رحمان کے بندے تو یہ ہیں اور جو یہ کرتے ہیں یہ شیطان کے بندے۔ حدیث پاک میں آتا ہے زنا کے 3 نقصان دنیا میں اور 3 نقصان آخرت میں۔ دنیا میں 3 نقصان، اس بندے کے چہرے کا نور ضائع ہو جاتا ہے، شکل سے پھٹکار برستی ہے، نحوست برستی ہے اس کے چہرے سے، اور دوسری بات اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، پہلے پورے نہیں ہوتے اوپر سے۔ اور تیسری بات فرمائی اللہ رب العزت اس کی عمر کو کم کر دیتے، عمر گھٹا دیتے ہیں، اور آخرت کے 3 عذاب ان میں سب سے بڑا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے سے غصے کے ساتھ پیش آئیں گے، اور دوسری بات اس کا حساب سختی کے ساتھ لیں گے، اور تیسری بات اس کو جہنم میں بہت لمبی مدت رہنا پڑے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، خالدین فیہا ایک جگہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، مگر مفسرین نے لکھا کہ جو خالدین فیہا کا لفظ استعمال کیا مگر کافر مشرک اور منافق کی طرح ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ یہ بہت لمبی مدت جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس لیے موت سے پہلے اس گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں ہم بخشش کیے ہوئے گنہگاروں میں شامل ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اللہ رب العزت نہ 3 آدمیوں سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ ایک وہ بادشاہ جو جھوٹ بولنے والا ہو، دروغ گو، دوسرا بڑھاپے میں بوڑھا زانی، ایک تو ہے اٹھتی جوانی لاؤبالی عمر میں گناہ کر بیٹھا، ایک ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی عمر آ گئی اب تو عقل آ جانی چاہیے، اس عمر میں بھی جو آدمی گناہ سمجھ سکے ہو تو بوڑھے آدمی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور تیسرا فقیر متکبر، اور ایک اور حدیث سند کے ساتھ کتاب میں پڑھی اور اس کی تصدیق کی باقاعدہ، جو عورت
اس لیے بنے سنورے کہ اسے کوئی غیر محرم محبت کی نظر سے دیکھے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. جو عورت بنے سنورے کہ اس کو کوئی غیر محرم محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ رب العزت فیصلہ کر لیتے ہیں میں قیامت کے دن اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا. اور یہی چیز مرد کے لیے کہ جو مرد بنے سنورے کہ اسے غیر عورت محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ یہی معاملہ. اس لیے یہ گناہ چھوٹا نہیں، سچی توبہ کی ضرورت ہے. اللہ نے جو حلال کیا اس کو حلال سمجھیں اور اللہ کے حرام کو حرام سمجھیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من غض بصره اما حرم اللہ علیہ حرم اللہ علیہ النار. جس نے حرام چیز سے اپنی آنکھ کو بند کر لیا، اللہ رب العزت اس کے بدلے جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیں گے. تو فضائل بھی بڑے آنکھوں کو روکنے کے، بند کرنے کے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے من تعشق، ایک بندے کی نظر پڑ گئی کسی کے حسن و جمال پر، ولو اعجبک حسنہم، اچھا لگا لیکن اس نے اس بات کو دل میں رکھا، کسی سے ظاہر نہیں کیا، کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا. من تعشق وقاتم عشقہ فہو شہید. اگر یہ بندہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، اللہ قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرما دے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 بندوں کو اگر جہنم میں ڈال بھی دیا جائے تو جہنم کی آگ ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی. 3 بندوں کو جہنم میں ڈال بھی دیا جائے تو جہنم کی آگ ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی. ان میں سے ایک فرمایا کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والا، کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والا. دوسرا کثرت سے مہمان نوازی کرنے والا. اور تیسرا زنا سے بچنے والا. جو بندہ زنا سے بچتا ہے، فرمایا کہ اگر جہنم میں ڈال بھی دے تو جہنم کی آگ اس بندے پر اثر ہی نہیں کرے. اور ایک حدیث کے پاس میں ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص غیر محرم عورت پر قادر ہو، یعنی کوئی ایسا موقع اس کو ملا کہ غیر محرم عورت ہے، اگر وہ اپنی جنسی وقت پورا کرنا چاہے تو وہ پوری کر سکتا ہے، مگر وہ نہیں کرتا اللہ کے ڈر سے. اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص غیر محرم عورت پر قادر ہونے کے باوجود زنا نہ کرے، نبی اسلام نے فرمایا میں اس کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ بھی یہ رکھیں کہ ہم اگر اپنی نگاہوں کا حفاظت نہیں کریں گے اور غیروں کی عزتوں کو حوث کی نظر سے دیکھیں گے تو غیر بھی ہماری عورتوں کو ایسی ہی ناپاک نگاہوں سے دیکھیں گے. حدیث کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے. ایک شخص نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے نبی مجھے اپنی بیوی کی طرف سے بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنی بیوی کی طرف سے بھروسہ نہیں ہے. نبی اسلام نے فرمایا تو اپنی نگاہیں غیروں کی عورت سے محفوظ کر لے، تیری بیوی کی اللہ عزت کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس لیے اگر ہم پوری نظروں سے عورتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بدلے ہماری محرم عورتوں کو بھی غیر بری نظر سے دیکھیں گے. اپنی نگاہوں کو انسان صاف کر لے، اس کے نتیجے میں اللہ اس کے اہل خانہ کو پاکیزگی عطا فرمائے.
اور سنار کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے. ایک دن گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جوان العمر تھی، خوش شکل تھی، بیٹھی ہو رہی ہے. کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ بچہ جو 2-3 سال کا تھا اور ہم نے گھر میں پالا اور اب یہ 16-17 سال کا ہو گیا، یہ گھر میں پلا بچوں کی طرح ماں بن کے میں نے پالا. سبزی لینے بھیجا تھا، سبزی لے کے جب واپس آیا اور میں اس سے سبزی لینے لگی تو اس نے سبزی دیتے دیتے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دبایا اور میں نے اس کی نگاہوں کو برا محسوس کیا. مجھے لگا کہ اس نے بری نیت کے ساتھ میرے ہاتھ کو دبایا. تو مجھے اتنا سوچ ہوا کہ آج کس پر انسان بھروسہ کرے. بیٹے کی طرح پالا تھا بچپن سے لے کے اب تک یتیم سمجھ کے، اب یہ جوان ہوا تو میرے اوپر ہی بری نظر اس کی پڑ گئی، اس لیے میں بیٹھی ہو رہی ہوں. بیوی نے جب یہ بات سنائی تو خامن کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. بیوی کہنے لگی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا یہ اس کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے. اس نے کہا آپ کا قصور کیسے؟ کہنے لگا کہ جیولر ہوں، آج ایک عورت زیور خریدنے آئی تھی، اس نے چوڑیاں خریدی، جب پہننے لگی تو وہ پہن نہ سکی تو مجھے کہنے لگی کہ ذرا مجھے پہنا دیں. میں جب اسے پہنانے لگا اس کے ہاتھ خوبصورت تھے، ملائم تھے، مجھے اچھے لگے. میں نے اس کے ہاتھوں کو شہوت سے دبایا، اس کے بدلے میرے نوکر نے بیوی کے ہاتھوں کو شہوت سے دبا دیا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. قرآنی فیصلہ. انسان دوسروں کے اہل خانہ کے ساتھ جو اس قسم کا برا منصوبہ کرتا ہے اللہ اس کے اہل خانہ پر بتا دیتا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس لیے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان اس سے بچے تاکہ اپنے بیوی بچے بھی محفوظ رہیں، ان کی عزت ناموس کی حفاظت ہو. اور جو انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے بچ جائے گا اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے جنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وقت کے بادشاہ کا واقعہ، بعض نے کسی اور کا لکھا. تو بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، بیوی کسی وجہ سے ناراض تھی. تو اس نے کوئی بات چیت کرنا چاہیے، اس نے ریسپانس نہ دیا. اس نے اس سے زیادہ بات چیت کرنی شروع کر دی. اس نے جب اس کو تنگ کیا وہ کہنے لگی دو دفعی کرے دفعہ. اب جب اس نے دو دفعی اس کو کہہ دیا تو بادشاہ سلامت کو بھی غصہ آ گیا. تو یہ کہنے لگا اچھا اگر میں دو دفعی ہوں تو پھر تجھے بھی طلاق. اب رات گزر گئی، دماغ ذرا ٹھنڈا ہو گیا. صبح ملکہ کو احساس ہوا کہ طلاق تو میرے لیے بھی اچھی نہیں، اور بادشاہ کو احساس ہوا کہ بیوی کی خوبصورت پیاری ہے، طلاق میں بھی نہیں دینا چاہتا. اب سوچنے لگے کہ طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ مشروط طلاق تھی. اگر میں دو دفعی تو تجھے طلاق. اب فیصلہ کون کرے؟ کوئی کر سکتا ہے فیصلہ کہ جنتی ہے یہ دو دفعی؟ اب علماء سے پوچھا، یہ طالب سے پوچھے وہ کہیں جی ہم نہیں کہہ سکتے. اور آگے دن سارا گزر گیا، کوئی عالم جواب نہ دے سکا. حتیٰ کہ یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. اب بہت جب پھیل گئی تو کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ بات بتا دی. فرمانے لگے ہاں میں اس کا جواب بتا سکتا ہوں. ان کا حضرت بتا دیجیے، وہ تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. کہنے لگے کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو. تو بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے کہا جی کہ یہ مسئلہ ہے. کہنے لگے بتا سکتا ہوں مگر LSG میں بتاؤں گا. ان کا ٹھیک ہے، تخلیہ ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ سلامت میں آپ سے پہلے انسٹرکشن پوچھوں گا، آپ اس کا جواب دیں گے پھر میں فتوے کا جواب دوں گا. ان کا وہ کیا؟ کہنے لگا مجھے ایک بات بتائیے، آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا ہو آپ یہ کبیرہ گناہ کرنے کے قادر ہو اور آپ نے اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہ کیا ہو؟ کوئی واقعہ مجھے سنائیں.
بادشاہ نے سوچ کے کہا ایک واقعہ پیش آیا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ میں بغیر پروگرام کے جلدی مجلس درخواست کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں جو گھر کی محل میں خادمہ تھی، ان خادماؤں میں سے ایک جوان عمر خوبصورت لڑکی وہ میرے کمرے کی صفائی وغیرہ کر رہی تھی۔ مجھے پتہ نہ چلا، میں اندر جاتے ہی دروازہ بند کر کے لیٹنے لگا، تو جب میں نے دیکھا تو وہ بھی وہی تھی۔ اب بند کمرے میں جب میں نے اسے دیکھا اور اس کے چہرے کی خوبصورتی پر نظر پڑی تو میری نگاہوں میں فرق آ گیا، اور جب میری نگاہوں میں فرق آ گیا تو میں نے ان کی طرف قدم بڑھایا ہی صحیح، وہ بھی سمجھدار تھی، سمجھ گئی، لیکن تقیہ نقیہ پاک دامن تھی۔ اس نے پہچان لیا کہ بادشاہ سلامت کی کیسی نظر ہے میری طرف۔ جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا وہ کہنے لگی، یا ملک اتق اللہ، یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ تو کہنے لگی جب اس نے اللہ کا نام لیا میرے دل پہ کچھ ایسا اللہ کا ڈر بیٹھا۔ میں نے اسے کہا ہاں دروازہ کھولا تو چلی جا۔ میں نے اس کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، گناہ نہ کیا۔ یہ ایک واقعہ مجھے زندگی میں آیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا اس بندے کی طلاق واقع نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ جنتی ہے۔ جب لوگوں نے سنا وہ کہنے لگے گی امام شافعی جنت کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کا قرآن فیصلہ کر رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس و خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تب اس کا ٹھکان جنت المأویٰ ہے۔ تو اس لیے جو انسان اس گناہ سے بچے گا اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے۔ اس امت میں الحمدللہ ایسے ایسے اولیاء گزرے کہ جنہوں نے پاک دامنی کے ایسے واقعات یعنی دکھا دیے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے تھے، ویسے تو محدثین میں سے تھے، صوفیاء میں سے تھے، اور ان کی جو مجلس تھی نا اس کے یہ ممبر تھے، کثرت سے آتے جاتے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک مرتبہ کہیں تھے کسی عورت نے ان کی طرف گناہ کا پیغام بھیجا کہ میں آپ کی خوبصورتی کو دیکھتی ہوں، بہت مائل ہوں، فریفتہ ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ موقع ہے آپ میرے گھر آ جائیے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی بھلا چاہتا ہوں، اور اس جگہ پہ چلے گئے۔ جہاں گئے رات کو جا کر گئے تو ان کو خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمانے لگے کہ سلیمان بن یسار میں تو اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ اللہ کی حفاظت تھی، گناہ پیش ہوا اور میں نے کہا تھا معاذ اللہ، لیکن نبوت کی حفاظت کے ساتھ کہا تھا۔ کمال تو تو نے دکھایا، ولی ہو کر وہ کام کیا جو وقت نبی کیا کرتا ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے نوجوان تھا، خوبصورت تھا، طالب علم تھا، بڑا دل سے نیک تھا۔ ایک راستے سے گزرتا تھا، کسی گھر سے کوئی خاتون دیکھتی تھی اور اس کی نیت میں فطور تھا۔ اس نے ایک دن اپنے گھر کی نوکرانی کو بھی ساتھ ملایا اور کہا کہ اس کو کسی بہانے گھر لاؤ۔ وہ جب گزرنے لگے تو وہ نوکرانی آئی اور کہنے لگی کہ اس گھر میں ایک مریض ہے، کچھ دم کر دیجیے۔ مرضی ہوتا ہے یہ بھی، اور وہ بچہ سمجھ نہ سکا، نیک نیت تھا، وہ گھر میں داخل ہو گیا، پیچھے دروازے بند ہو گئے۔ اب وہ صاحبہ آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں اتنی مدت سے دیکھتی تھی اور بے حجاب سامنے آ گئی تو طالب علم گھبرایا۔ جب گھبرایا تو اس نے کہا کہ آج تو گھر میں کوئی ہے نہیں، جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر۔
تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ ہی اور ہے تو یہ نوجوان گھبرایا. اس کے دل میں خیال آیا, یہ اسے کہتا ہے اچھا میں تیری مراد پوری کروں گا لیکن مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے. اس نے کہا اچھا بیت الخلاء چلے جائیں. یہ بیت الخلاء گئے. اس وقت کے بیت الخلاء آج کے دور کے تو نہیں ہوتے تھے, یہاں پہ ہر چیز گم ہو جاتی ہے. تو جب بیت الخلاء میں گئے تو گندگی کی وہاں پڑی ہوئی. اس نے کیا کیا کہ وہ گندگی اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ لگا لی اور جب باہر نکلا تو اس سے بدبو آ رہی تھی. اب وہ بدبو جو گھر والوں نے سونگی تو نفرت آئی, کہنے لگے کیا پتا تو اتنا گندا پتھر پہنچا یہاں پہ. جب انہوں نے کہا سب پہنچا یہاں پہ, یہ طالب علم تو اپنا ایمان بچا کے وہاں سے نکلا باہر. اب باہر تو نکل آیا لیکن دیکھا کہ کپڑوں پہ بھی وہ لگ گئی, آخر ہاتھوں پہ لگی ہوئی جو تھی. اب لوگوں کو بو آئے گی. اب بیچارہ پریشان پھر رہا ہے اور بھاگا بھاگا جا رہا ہے کہ میں کسی کو مدرسے میں جاؤں اور جا کے جسم بھی دھوؤں, کپڑے بھی پاک کروں. اب سیدھا گیا غسل خانے میں, نہایا, کپڑے دھوئے نچوڑے اور اوپر پہن لیے. لیکن پریشان اس پہ تھا کہ کبھی اس نے سبق کا ناغہ نہیں کیا تھا. آج سبق میں دیر ہو گئی تھی. چپکے سے گیا اور جا کر پیچھے کلاس میں بیٹھ گیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے کون ہے تم نے پھر جس میں اتنی تیز خوشبو لگائی ہے. اب جب شاہ صاحب نے پوچھا تو بچے حیران. پھر پوچھا ہے کون ہے تم میں سے جو اب اتنی تیز خوشبو لگا کے آیا ہے. تو طلباء نے دیکھا تو ایک سال میں کہا حضرت ان کے کپڑوں سے آ رہی ہے. اب وہ تو پہلے ڈر رہا تھا, اوپر سے استاد نے بلا لیا. ان کا بتاؤ بھائی آج آئے بھی دیر سے اور خوشبو بھی ایسی تیز لگا کے. تو اس وقت آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے حضرت میرے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آ گیا تھا. میں نے تو گندگی لگائی تھی کہ میرے جسم سے بو آئے اور میں گناہ سے بچ جاؤں. میں نے اس کو دھو بھی دیا لیکن میں اللہ کی رحمت سے حیران ہوں. جس جگہ میں نے گندگی لگائی تھی میرے اس جگہ سے اب تک خوشبو آ رہی ہے. یہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی اور اس کا نام خواجہ مشکی پڑ گیا. مشک جیسی خوشبو آتی تھی تو لوگ اسے خواجہ مشکی کہا کرتے تھے. خواجہ مشکی اس کا نام تھا. مشک جیسی خوشبو آتی تھی. تو جو انسان اللہ کے حکم کی عظمت کو سامنے رکھ کے ڈرتا ہے پھر اللہ رب العزت کا ڈردانے بھی فرماتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ عام نمبر سے مطلب اس کا علاج کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے چند علاج آپ کو بتا دیتے ہیں. سب سے پہلی بات ہمارے مشائخ نے ایک ذکر بتایا جو ہم نے 100% لوگوں پہ آزمایا ہے اور 1000 پہ آزمایا تو 1000 پہ اس کو افیکٹو پایا. ایسے بندے کو تسبیحات آپ بتا سکتے ہیں. آپ سب کو میری طرف سے اجازت ہے. یہ گناہ عام ہو رہا ہے اور اس کا تسبیحات بھی عام کرنا چاہیے. کیا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک تسبیح بیٹھ کر پڑھے لا مطلوبی الا اللہ, لا مرغوبی الا اللہ, لا مطلوبی الا اللہ, لا محبوبی الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو 4 لفظ یاد کر لیں. مرغوبی, مرغوبی, مطلوبی, محبوبی اور الہ. لا مرغوبی الا اللہ, لا مطلوبی الا اللہ, لا محبوبی الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو یہ ایک دفعہ ہوا. ایسا 100 مرتبہ صبح پڑھے, 100 مرتبہ شام پڑھے. اللہ اس کی برکت سے دل سے غیر اور باطلا کی محبت کو نکال. یہ بہت آسان ترکیب ہے. اور دوسری بات یہ کہ یاد کرے
کہ میں فانی محبت میں مبتلا ہوں اور اس کے بدلے اس ہمیشہ رہنے والے کی محبت سے محروم ہو رہا ہوں. اس کو یاد کرے، اس لیے کہ محبوب جو بھی ہے وہ بالآخر انسان ہے. آج حسن ہے تو کل ایسی شکل بن جائے گی کہ دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا. بڑھاپے میں تو انسان ایسا ہو جاتا ہے. تو اس طرح دھیان کرے کہ میں فانی اور زوال پانے والی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور دائمی اور باقی رہنے والے پروردگار کی محبت سے محروم ہو رہا ہوں. ہے تو یہی نا. اگر ثانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سالک صاحب تھے تو شیخ کے پاس آئے ذکر سیکھنے. اللہ کی شان کہ وہ جو صفائی کرنے والی تھی نا عورت آیا کرتی، کچھ اچھی شکل ہوگی تو یہ صاحب اس کو دیکھتے تھے. اس نے بتا دیا کہ جی یہ جو آپ کا نوارد مہمان ہے نا اس کی نگاہیں بدلی ہے. اللہ کی شان کہ جب اس نے یہ بات کی تو اس عورت کو ڈائریا ہو گیا. قدرت کی طرف سے تھا. اب جب ڈائریا ہو گیا تو چند ایک دن میں کئی مرتبہ جانا پڑے گا بیت الخلاء میں. لوز موشن. چنانچہ اگلے دن اس بیچاری کی حالت ہی بری، لیکن کام پر تو اس نے جانا تھا تو پھر کام پر گئی. اب جو کام پر گئی اور ان صاحب نے دیکھا کہ ہڈیاں نکلی ہوئی اور وہ چمک تو تھی نہیں. اب اس نے منہ دوسری طرف کر لیا اور اسے کہا جلدی کر یہاں سے چلی جا. اس نے جا کے یہ بھی بتا دیا کہ جی کل تو یہ تھا کہ آپے تک دیکھتے تھے اور آج تو منہ دوسری طرف کر لیا کہ جلدی کر کام سمیٹ اور چلی جا. انہوں نے کہا بہت اچھا. وہ تو چلی گئی. انہوں نے بلوا لیا اس کو سالک صاحب کو. جب آگے فرمانے لگے بھائی میں نے اس لیے بلایا ہے کہ آپ اپنے محبوب کو جا کے دیکھ لیجیے. کہاں حضرت؟ وہ جو ہے جب گئے تو بیت الخلاء میں سب نجاست گندگی پڑی ہوئی ہے. حضرت بو آ رہی ہے. فرمانے لگے کہ کل وہی کی للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے، آج بھی وہی ہے. وہ لالچ نہیں. اس کا مطلب ہے جس کا تمہیں لالچ تھا وہ اس سے جدا ہو گیا اور وہ یہ ہے. تو معلوم ہو تمہیں اس کے ساتھ عشق تھا. تو ہم نے کہا کہ جس کے ساتھ عشق ہے وہ اپنے محبوب کو لے لو جا کے. تو بات تو ایسی ہے. اس کا آسان طریقہ جو حضرت ارشاد اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کو روزے مسلسل رکھنے چاہیے. یہ جو پیٹ خالی رکھنا ہے نا سب مستیاں ہوا ہو جاتی ہیں. یہ پیٹ بھر کر کھانے کی باتیں ہیں، سب مستیاں ٹوٹتی ہیں. تو روزے رکھے ذرا لمبے روزے رکھے طبیعت سیٹ ہو جائے گی. اس لیے وہ نوجوان جو مجرد ہیں جو شیطانی شہوانی نفسانی خیالات سے پریشان ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ روزے رکھیں. روزے رکھے بغیر وہ گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے. اور ہم نے اسے چیز کا ہدف پایا الحمدللہ. ہمیں یاد ہے کہ ابتدائی جوانی سے لے کر یہ دن تک شادی نہیں ہوئی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے. زندگی کے 13 سال یہ معمول رکھا. روزے میں تو پھر بھی 2 دفعہ کھا لیتے ہیں نا. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے اور وہ بھی اتنا کہ کمر سیدھی رہے 3 لقمے. اس جوانی کو محفوظ رکھنا آسان نہیں ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسے لوگ اس کو محفوظ رکھ لیتے ہیں. تو بڑے حوصلے والے لوگ ہیں. 3 لقمے کھاتے تھے اور وہ بھی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اور زندگی کے 12 سال ایسے گزارے. تب نگاہ پاک ہوتی تھی
الحمدللہ دل میں بھی خیال نہیں ہوتا تھا کوئی نیلا ہے پیلا ہے کالا ہے، جو ہے اپنے لیے ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں. الحمدللہ دل بے کما ہو گیا. جب شادی ہوئی الحمدللہ اس وقت سے 2 وقت کھانا کھانا شروع کیا. جوانیوں کی حفاظت ایسے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کچھ کرنا پڑتا ہے. تیسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے بندے کو اللہ کی محبت سے آشنا کر دو، اور یہ مشاہد کے ہاں عام طور پر معمول ہے. آتے ہیں لوگ توجہات دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کو اللہ کی محبت سے آشنا کر دیتے ہیں. جب اس کے مولا کا نشہ چڑھتا ہے اس کے لیلا بھول جاتے ہیں، اس کے لیلا ختم ہو جاتے ہیں. دو عالم سے ڈرتی ہے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ عجیب لذت ہے اللہ کی محبت کی. چنانچہ ثانی رمضان نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شہزادی تھی تو کسی نے اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی. اس نے کہا میاں یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. ایک ترکیب ہے کہ میرے والد صاحب اللہ والوں سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، آنا جانا رکھتے ہیں، آپ بھی کہیں جا کر یہی بھیس بنا لو تو پھر شاید میرا بھی آپ کے پاس آنے کا موقع لگ جائے. اس نے کہا بہت اچھا. اور شہر سے باہر جا کر اس نے جناب خیمہ لگایا اور اللہ 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 کرنے لگا. جب کچھ عرصہ گزرا تو لوگوں میں جھوم، لوگ اس کے پاس جا کے دعا کروانے وہ دعا کر دیتا، ہدیہ دیتے وہ ہدیہ نہ لیتا. جھوم آ گئی جی وہ تو ہدیہ ہی نہیں لیتا. بادشاہ تک بات پہنچی. بادشاہ نے کہا بھائی اگر کوئی اللہ والا ہے تو ہم بھی ملتے ہیں. بادشاہ بھی گیا، اس نے بھی دعا کروائی، اس نے دعا کر دی، ہدیہ دیا. اس نے کہا ہم فقیروں کو کیا ضرورت ہے لے جائیے. اس نے بھی ہدیہ واپس کر دیا. بادشاہ کو اب تسلی ہو گئی بھائی پکا بندہ ہے، دکاندار نہیں ہے. اب آنا جانا اس کا شروع ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد بیٹی نے پوچھا ابو آپ جاتے ہیں تو مجھے بھی جانے کی اجازت ہے، میں بھی جا کے دعائیں کرواؤں، یعنی میں بھی دوا لے کے آؤں اپنے مرض کی. اس نے کہا چلی جاؤ. اب جب یہ گئی دم سنور کے، جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہ نماز روزہ تلاوت میں لگا ہوا ہے. اب جا کر بیٹھی، اس کو بتایا کہ میں سلام ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں. وہ لگا ہوا ہے. پھر 2 رکعت جب سلام پھیرے پھر بتایا بھائی سلام ہوں آپ سے آئی ہوں ملنے، تجھے یہ جرم میں نے ہی تو بتایا تھا. وہ پھر لگا ہوا ہے. جب کافی دیر انتظار پیچھے بھی جانا تھا تو وہ کہنے لگی تو کر کیا رہا ہے. اس نے کہا جناب جب میں آپ کی خدمت کے قابل تھا اس وقت آپ سے ملاقات نہ ملی، اب میں آپ کی خدمت کے قابل نہیں، اب مجھے مولا کی خدمت کا مزہ آ گیا، اب مجھے اللہ کی محبت کا مزہ آ گیا ہے. اب آپ جیسی سینکڑوں بھی آ جائیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو نقلی طور پر اللہ اللہ کرنے بیٹھا، اللہ نے اس کو اصلی محبت کا مزہ چکھا دیا. تو اس لیے اللہ والے یہ کام کرتے ہیں کہ جن کے دل میں دنیا کی محبت کا روز ہوتا ہے ان کو اللہ کی محبت سے آشنا کر دیتے ہیں، دنیا کی محبتیں وہ بھول جایا کرتے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا یہی کہ اپنی آنکھوں کو انسان محفوظ کرے. ابتدا یہی ہے. یاد رکھیں اگر ہم آملہ پھل کو نہ دیکھتی تو آزمائش میں مبتلا نہ ہوتی. اگر قابل حابیل کی بیوی کو نہ دیکھتا تو بھائی کے قتل کا مرتکب نہ ہوتا. اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کو نہ دیکھتی تو قرآن میں اس کے یوں تذکرے نہ ہوتے. یہ سب مصیبتوں میں کیوں پھنسے؟ اس لیے کہ نگاہ پڑ گئی. تو نگاہ کے خطا کرنے سے انسان مصیبتوں میں پڑتا ہے. یہی ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ انسان کی نگاہوں کی وجہ سے اس کے دل پر مصیبتیں آیا کرتی ہیں. اس کی نگاہوں کی وجہ سے اس کے دل پر مصیبتیں آتی ہیں. لیکن ایک آخری بات کر کے بات مکمل کروں گا کہ جب انسان کسی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے نا تو اللہ رب العزت کو غیر عطا کرتا ہے.
کیوں اس کو اتنا برا کہا گیا، عذاب اتنا بتایا گیا، ناپسند کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ نبی اسلام نے فرمایا انا اغیر ولد آدم، میں بنی آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اللہ رب العزت غیور ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی بجائے کسی اور کی طرف محبت کی نظر اٹھا رہا ہوتا ہے تو بتا اوقات اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، اور جب اللہ کو غیرت آتی ہے بندے کو پھٹکار کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ڈریں، کیا پتا جو لمحہ نہ ہو میرے مالک کو غیرت آ جائے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریض تھا، ایک خوبصورت چہرے کو دیکھا لڑکے کو، کہنے لگا کہ حضرت یہ غیر مسلم ہے لیکن جری جہنم میں جائے گا۔ فرمان لگے لگتا ہے کہ تم نے بری نظر سے دیکھا، اب اس کا بوال تجھ پر پڑے گا۔ اس ایک نظر کی وجہ سے ان کا وہ مریض قرآن پاک کا حافظ تھا، قرآن پاک بھول گیا ایک نظر کی وجہ سے۔ مصر کے اندر ایک آدمی اذان دینے چڑھا ممبر پر، مینارے پر چڑھا، ابھی چند منٹ باقی تھے اذان میں، ایسے ہی جو نظر ڈالی تو ہمسائے کی چھت پر نظر پڑی، نئے ہمسائے آئے تھے اور ان کی جوان علمت لڑکی چھت کے اوپر کھڑی تھی۔ دیکھا تو دل کو اتنی اچھی لگی، کہنے لگا ابھی تو 10 منٹ ہیں، میں ذرا تعارف کروں یہ کون ہے جو نئے یہاں کرایہ دار آ کر بیٹھے ہیں۔ نیچے اترا، پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم اہل کتاب میں تھے اور یہاں پر کرایہ دار آ کر بیٹھے ہیں۔ تو اس نے ان سے بات کی، بات میں پتہ چلا کہ لڑکی کی شادی نہیں ہوئی۔ کہنے لگا جی کہ اس کے ساتھ میری شادی کر دیجیے۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری شرط ہے، ہم آپ سے آ کے باتیں کرتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب ہو تو ہم بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہنے لگا اچھا میں بن جاؤں گا۔ انہوں نے کہا آؤ پھر تمہیں ہم دکھاتے ہیں۔ وہ لے کے سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے، اس کا جو پاؤں پھسلا، گردن سے بل گرا اور وہیں پر اس کی موت آ گئی۔ مینارے پہ چڑھا تھا اذان دینے کے لیے، ایمان والا تھا، نیچے اترا تھا ایمان سے خالی ہو۔ تو اس لیے محبت کی نظریں جو ڈالتے ہیں نا تو ڈرا کریں کہ کہیں اللہ کو غیرت آ گئی تو کیا بنے گا، کہیں ایمان سے محروم نہ کر دیے جائیں، کہیں رسوا نہ کر دیے جائیں، سرکار نہ پڑ جائے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اللہ سے معافیاں مانگیے، جو گناہ اب تک ہو چکے اللہ آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما لینا اور ہماری حفاظت فرما دینا۔ اے مالک ہم کمزور ہیں، آپ کی مدد چاہیے، اپنی مدد فرما دیجیے اور ہمیں نفس اور شیطان کے مقابلے میں کامیاب فرما دیجیے۔